میں مقادیر گزرتے ہیں، مقادیر۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ کوئی بچہ کتنے سال تک اندر رہ سکتا ہے؟ تو مشہور تو یہی ہے کہ خرگوش جو ہے 21ویں دن بچے دیتی ہے، کتیا اور بلی تیسرے مہینے میں دیتی ہے، بکری اور مینڈی چھٹے مہینے میں دیتی ہے، گائے اور بھینس 11ویں مہینے میں دیتی ہے، خاتون 10ویں میں دیتی ہے، گدھا اور گھوڑا 17ویں مہینے میں دیتی ہے، اونٹنی 19ویں مہینے میں دیتی ہے، چرگی بچی تا چرگوٹے ہوئی، دے پشو آگے تا پشونگڑے ہوئی، اور دسپی آگے تا کترے ہوئی، اور دا گڑی آگے تا گڑورے ہوئی، دے بیزی آگے تا چیلوگے ہوئی، اور دا غوا آگے تا سخے ہوئی، دے میخ آگے تا کٹے ہوئی، دا اسپی آگے تا بیان ہوئی، اور دا خر آگے تا کچان ہوئی، اور دا اوخی بچی تا بیان ہوئی، جونگی ہوئی۔ یہ گندار میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہماری پشتو اثر ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی پشتو ہے ہی نہیں۔ دا خواہ سے شرمولو والا جو بدا کہ دا شوروش من ٹول گندار ہے وہ تاکتے دا۔ ویچ اصل لفظ شین ہے، خی خوشتر پہ بہت ہوئے تو شئی شجوڑے میں خواب ہے اور میں خودے تا سوائے بیا غاق نکو لگے میں یو خودے تا نبچ شوئے میں ٹولو پشین کرا اخلاص کرے میں خودے تا شدے ہوئے کہ آلتا شدو تا ہوئے میں ارتا سر شرے خو لالا سر مشرے تا تو پچا اڑی دی نہیں نمبر سے سنو دے تو گوتا کم جہاد بولا رہے۔ علم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو قابل کفایت؟ زمین ہمیں برداشت کر رہی، زمین پہ ہم مکان بنا رہے ہیں، زمین پہ ہم مدرسے مسجد ہے۔ احیاء و امواتا، زندے اور مردے دونوں کے لیے، زندگی میں چل بس رہے ہیں اور مردے ہونے کے بعد دفن ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے کہ زمینیں مل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فتاوی شام میں ایک جزیہ لکھا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ نہیں لکھنا چاہیے، لیکن لکھا ہے ابن عابدین نے جرائز میں کہ اگر جگہ نہ رہے تو پرانے قبرستان جس کے جاننے والے نہ ہو ان کو مسمار کر کے اور ان پر پہلے فصل ڈالی جائے، 2-3 سال فصلیں ہو جائے پھر قبرستان شروع ہو جائے۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ فرماتے تھے کہ دا خبریں تھے تو کول نو پکا دینے پاوا میں کوئی جرات پیدا شو۔ اصل بات یہ ہے کہ قبر کی حیات جب ختم ہو جائے تو احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ قبر جب تک من حیث القبر ہے تو آپ اس سے بچیں گے بھی، پاؤں بھی نہیں رکھیں گے، ادھر نماز بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر قبر من حیث القبر مٹ گیا، نشان باقی نہیں رہا تو احکام ختم ہوگا۔ یہ طے شدہ ہے کہ حتیم کے اندر بی بی ہاجر اور حضرت اسماعیل کی قبریں ہیں، بلکہ ملا علی قاری نے لکھا ہے 500 انبیاء کی قبر مطاف میں ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو ازرقی نے دیا ہے تاریخ مکہ میں، یعنی مراد یہ جگہ نہیں ہے، سامنے جبل ابی قبیس ہے، تو آپ گئے، آپ کو بھیجیں گے انشاءاللہ، آپ کا نمبر ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ نہیں، قبر جب رہے ہی نہیں
تو احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ قوی فیصلہ ہے فقہا کا۔ اللہ تعالیٰ فقہا کی قبروں کو نور سے بھر دے، بڑی مشکلات حل فرمائی۔ ہمارے ہاں دارالحدیث جو بنا ہے، اس جگہ پرانے ساتھیوں کو سب یاد ہے، ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، اس میں کچھ شاہتوت واتوت یہ وہ، اور ساتھ میں 3 کمرے تھے، ایک محسن صاحب کا، ایک استادوں کا، ایک دفتر۔ بھائی یہ کل اقسام العلوم تھا 3 کمروں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب لگی ہوا۔ سبحان اللہ۔ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارا یا ہوں میں درد و ستم کا۔ سبحان اللہ۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے اپنے استاد مولانا عبدالشکور، جس کی قبر مینئی میں ہے، ان کو کہا علی جرا ما جرا لو جرا علی الماء لانجمد۔ ایسی تکلیفوں میں ہوں کہ اگر پانی پر آئی تو منجمد ہو جائے۔ مولانا عبدالشکور نے ان کو جواب لکھا علی جرا ما جرا لو جرا علی الجبال لن ذهب، جو میرے اوپر تکلیفیں ہے اگر پہاڑ پہ آئی تو پگھلنا شروع ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں مصائب چھوڑو، مسائل بیان کرو۔ مصائب کے بغیر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ فضل علی استاد بوی وی توے چمڑوے شہید شیخ بکور کے بھائی، دغا سے نشی پا میدان باندھ کبان منیسا۔ تم بھی کہتے ہو شہید ہو جاؤں، ویسے نہ مروں، لیکن گھر سے نکلتے نہیں ہیں، خشک میدان پہ کوئی مچھلی نہیں پکڑتا۔ او چاہتا کم پغوگ دا شیر ملغلرے، او نشتا قدردان سوگ پا تمام خٹک نامکے۔ جڑا بے ہم کو نا لوگ آتے ہیں مجھے کہتا ہے کہ یہ تو کمیٹی نے بنایا ہوگا، کمیٹی والے پہلے سے ہوں گے، پھر آپ آئے ہوں گے۔ میں نے ہاں، میں نے کمیٹی والے کے باپ نے بنایا۔ کمیٹی والے سے بٹھا رہے تھے، اس کو گرا رہے تھے۔ اللہ آیا بنایا نہیں ہم نے زمین کو سنبھالنے والی، کفایت مانا سنبھالنے والی، احیاء زندوں کے لیے، و امواتا اور مردوں کے لیے، وجعلنا فیہا رواسیہ اور بنایا ہے ہم نے اس میں پہاڑ، شامخات بلند برتر، واسقیناکم ماء فراتا اور پلاتے ہم تم کو پانی پیاس بجھانے والا۔ پہاڑوں سے جو پانی نکلتا ہے نا وہ اصلی پانی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں چیف جسٹس ثاقب نثار جب گلگت چترال وغیرہ گیا تو ساروں قطار ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو کیسے مالا مال کیا ہے پانی سے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، جاؤ ان عذاب کی طرف جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، چلو اس چھاؤ کی طرف جو 3 پھانکوں والا ہے۔ ایک آگ کا ٹکڑا جب اوپر سے نیچے آئے گا نا تو اس کے 3 کونے نظر آئیں گے، اس کو کہتے ہیں 3 شعاب۔ وہ شعیب ہمارا درس میں کبھی کبھی آتا ہے، پیارا سا ہے، سنے اچانک دیوانہ ہو گیا، کوئی پریشر دماغ پہ آ جاتا ہے،
ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے بھی بیٹا اور بیٹی ہے، اچھی نوکری ہے، مجھے کبھی نوکری چھوڑ رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، میں نے کہا نا، نوکری کرو، پیسے کماؤ، یہاں لاؤ، میرے پاس بے روزگاروں کی کوئی جگہ نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، باڑے گیا، وہاں گیا۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ چھاؤ کا کام دیں گے اور نہ کسی اور آگ سے کام آئیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے پھانگ کے آگ کے ٹکڑے نیچے گریں گے تو نہ تو چھاؤ کا قائم مقام ہے اور نہ کسی آگ کے شعلے سے بچانے والی، یہ تو عذاب ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک یہ پھینکتی ہے انگارے مانند بڑی بڑی عمارتوں کے، کأنہ جمالات صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہے پیلے رنگ کے۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم لا ینطقون۔ وہ غیر مقلد کئی نماز میں آئے تھے، میں نے جب الضالین پڑھا تو انہوں نے کہا آمین، تو طالب علم بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد پڑھا کہ ھذا یوم لا ینطقون، قیامت کے دن تمہیں بولنا نہیں دیا جائے گا۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ ان کو اجازت ہوگی کہ یہ کوئی بہانہ بنائے۔ ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل، یہ دو ٹوک فیصلے کا دن ہوگا۔ جمعناکم والاولین، ہم اکٹھے کریں گے تم کو تمہارے اگلوں کو۔ فإن کان لکم کید فکیدون، پس اگر ہو تم سے کوئی سازش بس کر لو۔ خدا کے نظام کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے؟ خدا کے فیصلے کو کوئی روکنے والا ہے؟ خدا کے ارادے اور عزم کو کوئی ٹالنے والا ہے؟ گھول کدو کریلا۔ ویل یومئذ للمکذبین ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ عمدہ قسم کے چھاؤ اور چشموں میں رہیں گے۔ وفواکہ، اور بہت سارا پھل۔ ارے پھلوں کا نام لینا آسان ہے، ذرا چکر لگاؤ مارکیٹ کا، ہے کیلے، سیب، انار، خربوزے، تربوز، درمیانے میں بہائے خوش مزہ، شاہ سلطان است، خربوز کیا؟ شاہ انگور است سلطان خربوزہ۔ فارسیوں کو بہت پسند ہے نا، دو چیزیں ان کی محفوظ ہے، ایک انگور مثالی ہے، ایک خربوزہ، لیکن تربوز کمزور ہے۔ سنا ہے تربوز نیمروز میں اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ درمیانے میں وہاں ہے خوش مزہ، ذائقہ دار پھلوں کے درمیان میں، شاہ انگور است سلطان خربوزہ۔ انگور تو بادشاہ ہے اور خربوزہ بھی کچھ کم نہیں۔ بے شک پرہیزگار لوگ چھاؤ اور چشموں میں ہوں گے۔ چھاؤ چشمے دیکھنے ہیں تو نوری آباد جاؤ، الحمدللہ، شاندار مسجد۔ برادرم ہمارے بھائی نے اپنے آباء و اجداد کی نسلوں کو معاف کروا کے، ان کی عزت کے تاج بلند کروا کے وہ جنگل میں منگل بنایا۔ وہ فواکہ، اور پھل، فواکہ پھل، مما یشتہون، جو یہ چاہیں گے۔ پھلوں میں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، کوئی خرمانی کھائے، کوئی آم کھائے، کوئی کیلا کھائے اور کوئی تربوز کھائے۔ ہاں مزاج کا فرق ہوگا، جن کے شوگر وغیرہ ہائی ہے وہ کم میٹھی چیزیں کھائے،
اور جو چاہے کہ میٹھا بھی کھائے